نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے لیے انسان اذان دیتا ہے، فرض کی نماز کی پکار حی علی الصلاح ہے، یعنی نماز کی طرف آؤ، جبکہ میرا امتی یہ عمل کرتا ہے تو اس وقت پکار یہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی رحمت کی تجلی فرماتا ہے، حق تعالی اپنے فرشتوں کی ایک جماعت زمین پر اتارتا ہے اور وہ فرشتے اس کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ندا دیتے ہیں، مانگ، حق تعالی عطا فرمائے گا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ رحمت ہو تجھ پر، اللہ تیری مغفرت فرمائے اور تیری روح جنت میں ہو۔ یہی الفاظ صبح ہونے تک دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے فرشتوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، بے شک میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، یہاں تک کہ اسے جنت اور دوزخ کے درمیان لٹا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک منادی کرنے والا کہے گا، اے جنت والو اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو اب موت نہیں آئے گی۔ اس اعلان سے اہل جنت کی خوشیوں میں مزید خوشی کا اضافہ ہوگا اور اہل دوزخ کے غموں میں مزید غموں کا اضافہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی مگر عورتوں کو کیا ملے گا؟ فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالی نئے سرے سے پیدا فرمائے گا اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی اور اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ قرآن مجید میں ان تمام باتوں کو سورہ واقعہ میں بیان کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوتی ہیں، اور وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو ان میں سے کون اس کا شوہر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، 2 عورت ان مردوں میں کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ اس کو اختیار دیا جائے گا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو سنو، جب نیکی کی جائے تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے اور جب برائی کی جائے تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے، لیکن جب درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہا جائے تو دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ درود شریف کے پڑھنے سے سیدھے ہاتھ کا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے اور الٹے ہاتھ کا فرشتہ 10 گناہ مٹاتا ہے، اور اللہ تعالی 10 درجات بلند عطا فرماتا ہے۔ مکہ والوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تو کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جب پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا تو کہا کہ جادو کر دیا ہے، اور بدر کے موقع پر فرشتے دیکھے مگر کلمہ نہ پڑھا۔ جنگ خندق میں شکست کھائی تو مگر ایمان نہ لائے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر فرمایا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا ہے، تو سب جوک در جوک کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ روحوں کے جھنڈ الگ الگ تھے، پھر وہاں روحوں میں آپس میں تعارف تھا، جیسے یہاں محبت ہوتی ہے، اور جو وہاں غیر تھیں یہاں بھی خلاف رہتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں اہل جنت ہر جمعہ کو آیا کریں گے، شمال کی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں پر اور ان کے کپڑوں پر پھیل جائے گی، وہ حسن اور زینت میں مزید بڑھ جائیں گے، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ بھی حسن و جمال میں بڑھ جائیں گے۔ ان کے گھر والے ان سے کہیں گے، اللہ کی قسم، ہمارے ہاں سے جانے کے بعد تمہارا احسن و جمال بڑھ گیا ہے، اور وہ کہیں گے، اور تم بھی اللہ کی قسم ہمارے پیچھے تم لوگ بھی اور زیادہ خوبصورت اور حسین ہو گئے ہو۔ سورہ رحمان میں اللہ پاک نے اپنے بندوں پر 3 عنایات کا ذکر کیا ہے۔ گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ موت کے بعد مردے کے جسم میں
بدبو پیدا کر دی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ مصیبت اور دکھ کے بعد صبر اور سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ تو تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان دی ہے، لیکن مچھلی کے منہ میں زبان نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکم خداوندی سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس مردود ہو کر مسخ شدہ بری صورت میں زمین پر پھینک دیا گیا تو وہ سمندر کی طرف گیا تو اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی، جسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ کہہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ سمندری جانوروں کا شکار کرے گا۔ تو مچھلیوں نے تمام دریائی جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کہہ سنائی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زبان کی صرف سے محروم کر دیا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا، امیر المؤمنین، میں نے سنا ہے آپ کی تلوار ذوالفقار یہ پہاڑ کو بھی چیر دیتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں صحیح سنا ہے۔ اس نے کہا، امیر المؤمنین، کیا آپ اپنی تلوار مجھے دیں گے؟ میں اس کو آزمانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنی تلوار عنایت فرمائی۔ اس شخص نے زور سے دیوار پر ماری لیکن کچھ نہ ہوا تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ تو کہہ رہے تھے یہ تلوار پہاڑ توڑ دیتی ہے، لیکن دیوار تو نہیں ٹوٹی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں نے تمہیں اپنی تلوار دی ہے، اپنا ہاتھ نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو بت پرست قوم نوح میں پوجے جاتے تھے، بعد میں وہی عرب میں پوجے جانے لگے۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے ان کے بت نصب کر دیں اور ان بتوں کے نام اپنے ان بزرگوں کے نام پر رکھ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، لیکن ان کی عبادت نہیں کی تھی، یہاں تک کہ جب وہ لوگ بھی مر گئے اور ان کا علم جاتا رہا تو اس کی عبادت کی جانے لگی۔ منقول ہے کہ ایک شخص نے 70 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ سردیوں کی ایک رات وہ اپنی عبادت گاہ میں موجود تھا کہ ایک خوبصورت عورت اس کے دروازے پر آئی اور اس سے دروازہ کھولنے کی درخواست کی، لیکن عابد نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور عبادت میں مصروف رہا۔ یہ دیکھ کر جب عورت واپس جانے لگی تو عابد نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک نظر دیکھتے ہی وہ عورت عابد کو پسند آ گئی، اس کی محبت دل میں گھر کر گئی اور عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ عابد اپنی عبادت کو چھوڑ کر اس عورت کے پیچھے گیا اور اس سے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا، جہاں میں چاہوں۔ عابد نے کہا، اب تو مطلوب خود طالب بن چکا ہے اور آزاد لوگ بھی غلام بن گئے ہیں۔ پھر اس عورت کو کھینچ کر اپنے مکان میں داخل کر لیا۔ وہ 7 دن تک اس کے پاس رہی۔ 7 دن کے بعد عابد کو اپنی عبادت یاد آئی اور اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے اپنی 70 سالہ عبادت کو 7 دن کی نافرمانی کے عوض فروخت کر دیا ہے۔ اس بات کو یاد کر کے عابد اتنا رویا کہ اس پر غشی طاری ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آیا تو عورت نے اس سے کہا، اے شخص، اللہ کی قسم، تم نے میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی اور میں نے تمہارے علاوہ کسی کے ساتھ اس کی نافرمانی نہیں کی۔ میں تمہارے چہرے پر نیکی کا اثر دیکھ رہی ہوں۔ تمہیں اللہ کی قسم، جب تمہارا رب تم سے صلح فرما لے تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ چنانچہ وہ شخص ایک طرف چل دیا۔ رات کے وقت اس نے ایک کھنڈر میں پناہ لی جہاں 10 نابینا افراد موجود تھے اور اس جگہ کے قریب ایک راہب رہتا تھا جو ہر رات ان کے لیے 10 روٹیاں بھیجا کرتا تھا۔ آج جب راہب کا غلام معمول کے مطابق روٹیاں لایا تو اس گنہگار نے عابد سے ہاتھ بڑھا کر ایک روٹی لے لی۔ ایک نابینا شخص جسے روٹی نہ مل سکی، اس نے کہا، میری روٹی کہاں ہے؟ غلام نے جواب دیا، میں نے تو 10 کی 10 روٹیاں تقسیم کر دی ہیں۔ نبینے شخص نے کہا، کیا میں بھوکے پیٹ رات گزاروں گا؟ یہ معاملہ دیکھ کر عابد رو پڑا۔ اس نے وہ روٹی اس نابینا شخص کو دے دی اور اپنے آپ سے کہنے لگا، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ بھوکا رات گزاروں، کیونکہ میں نافرمان ہوں جبکہ یہ شخص اطاعت گزار ہے۔ پھر وہ سو گیا۔ رات کو بھوک نے شدت اختیار کر لی، یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تو رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے گناہ سے فرار ہو کر
اطاعت کی طرف میل ہوا، جبکہ عذاب کے فرشتوں کا موقف تھا کہ یہ ایک گنہگار شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اس کی 70 سالہ عبادت اور 7 راتوں کے گناہوں کا وزن کرو۔ جب وزن کیا گیا تو گناہوں کا وزن زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وحی فرمائی کہ 7 راتوں کی نافرمانی اور اس روٹی کا وزن کرو جو اس نے ایثار کی تھی۔ جب فرشتوں نے وزن کیا تو وہ روٹی وزن میں بڑھ گئی، چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے لیے انسان اذان دیتا ہے، جبکہ تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ منادی دیتا ہے۔ فرض نماز کے لیے ندا یعنی اذان کو تمام انسان سنتے ہیں، جبکہ تہجد کی ندا کو بعض خوش بخت انسان سنتے ہیں۔ فرض نمازوں کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، جبکہ تہجد کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کی پکار حی علی الصلاۃ ہے، یعنی نماز کی طرف آؤ، جبکہ تہجد کی پکار یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی ابن آدم مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں گا۔ حدیث بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو بندہ رات کے تہائی حصہ میں کامل وضو کرتا ہے اور میری رضا کی خاطر 2 رکعات ادا کرتا ہے تو میں اپنے فرشتوں کی ایک جماعت زمین پر اتارتا ہوں اور وہ فرشتے اس کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ندا دیتے ہیں، مانگ، حق تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہی الفاظ صبح ہونے تک دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں کہ رحمت ہو تجھ پر، اللہ تیری مغفرت فرمائے اور تیری روح جنت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے فرشتوں کی دعا رد نہیں کرتا، بے شک میں وعدے کے خلاف بھی نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں، آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جس کو میں پڑھوں اور میرا مقصد حل ہو جائے۔ آپ نے اس عورت کو ایک دعا سکھائی، اس عورت نے رات کو وہ دعا پڑھی اور سو گئی۔ خواب میں اس کو اس کی بیٹی نظر آئی، جس کی حالت یہ تھی کہ اس نے دوزخی لباس پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ دوسرے دن عورت نے اپنا یہ خواب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا، جسے سن کر آپ بہت غم زدہ ہوئے۔ کچھ مدت کے بعد اسی لڑکی کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جنت میں دیکھا، اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ لڑکی آپ سے کہنے لگی، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس حاضر خدمت ہوئی تھی اور میری خستہ حال کے بارے میں آپ نے بتایا تھا۔ آپ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تیری حالت میں یہ تبدیلی کیسے واقع ہوئی ہے؟ تو لڑکی نے بتایا، اس قبرستان کے نزدیک سے ایک نیک صالح شخص کا گزر ہوا اور اس نے نبی پاک صاحب الاولاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ اس کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہم 500 قبر والوں سے اللہ پاک نے عذاب اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک درخت ایسا بھی ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی، مسلمان کو اس درخت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، بتاؤ بھلا وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خیالات جنگلوں کے مختلف درختوں کی طرف مائل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے، مگر میں مجلس میں کم عمر ہونے کی وجہ سے کچھ کہتے ہوئے شرما گیا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی بتا دیں وہ درخت کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ درخت کھجور کا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا ایک بار عیسائی عالم سے بات چیت ہوئی، گفتگو اتنی بڑھ گئی اور بات یہاں آ کر ختم ہوئی کہ اس دوہریے کا ہاتھ اور حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ، دونوں کے ہاتھوں کو یکجا باندھ کر آگ میں ڈالا جائے، پھر دیکھا جائے کہ آگ کس کے ہاتھ کو جلاتی ہے اور کس کے ہاتھ کو چھوڑ دیتی ہے۔ جس کے ہاتھ کو آگ چھوڑ دے وہ سچا ہے اور جس کے ہاتھ کو آگ جلا دے وہ جھوٹا۔ چنانچہ دونوں کے ہاتھ باہم ملا کر باندھ دیے گئے اور آگ میں ڈالے گئے تو خدا کی قسم قدرت سے ایسا ہوا کہ دونوں میں سے کسی کا ہاتھ نہ جلا بلکہ آگ سرد ہو گئی اور دونوں بچ گئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے اور سجدہ میں گر کر مناجات کی کہ الہی یہ کیا قصہ ہے؟ غیب سے آواز آئی کہ اے مالک بن دینار، دوہریے کا ہاتھ تیرے ہاتھ کے ساتھ ملا ہوا باندھا گیا ہے اور تیرے ہاتھ کے ساتھ ساتھ آگ میں ڈالا گیا ہے۔
اور جو چیز تیرے ہاتھ سے لگ جائے گی ہم اسے بھی نہ جلائیں۔ دوہریے کا ہاتھ اگر جلنے سے بچا ہے تو تمہارے ہی ہاتھ کی برکت سے تم اپنا ہاتھ الگ اور اس کا ہاتھ الگ آگ میں ڈالو پھر دیکھو۔ چنانچہ پھر دوسری مرتبہ ایسا ہی کیا گیا تو حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ تو محفوظ رہا اور دوہریا کا ہاتھ جل گیا اور اس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو برے عملوں سے بچائے اور سچی توبہ کرنے والا اور اس پر قائم ہونے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔